بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک کے ایک عظیم واقعہ پر بات کریں گے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ نہ صرف ہمیں ایمان کی پختگی اور اللہ کے حضور عاجزی کا سبق دیتا ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے عدل و انصاف کا بے مثال سبق بھی موجود ہے۔ مکمل ویڈیو کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو اس اہم واقعے کی مکمل تفصیل سمجھ آئے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ آپ کو اللہ نے حکمت، علم اور طاقت سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ آپ زبور کے حامل تھے اور آپ کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب آپ اللہ کی تسبیح کرتے تو پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے انصاف کرنے کا غیر معمولی علم عطا کیا تھا اور آپ اپنی رعایا میں عدل و انصاف کے لیے مشہور تھے، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی شخصیت کو مزید عظیم بنا دیا۔ ناظرین کرام، ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک دو شخص آپ کے دربار میں داخل ہوئے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر آئے، جس پر آپ کچھ حیران ہوئے۔ ان افراد نے کہا، ہم دونوں بھائی ہیں، ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہے جس کا فیصلہ آپ کے پاس لائے ہیں۔ ان میں سے ایک نے شکایت کی، میرا یہ بھائی 99 دمبیاں رکھتا ہے اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ میری یہ ایک دمبی بھی لے لے، اور اس معاملے میں اس نے زبردستی کی ہے مجھ سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بغیر مکمل بات سنے فوراً فیصلہ کیا، یقیناً یہ تمہارے بھائی نے تم پر ظلم کیا ہے کہ وہ تمہاری ایک دمبی کو بھی اپنے 99 دمبوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے یہ فیصلہ کیا، آپ کو فوراً احساس ہوا کہ یہ معاملہ در حقیقت ایک آزمائش تھی۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ در حقیقت اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش تھی۔ قرآن مجید میں سورہ صاد میں اس واقعے کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا تمہیں داؤد کا حال بھی پہنچا جب وہ اپنے رب کی طرف سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں فریقین کی مکمل بات نہیں سنی تھی، اور یہ ایک پیغام تھا کہ انصاف کرنے میں جلد بازی نہ کریں، چاہے آپ کتنا ہی تجربہ رکھتے ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے گڑ گڑا کر توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ہم نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی اور ان کو ہمارے نزدیک بلند مقام عطا کیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی عاجزی اور توبہ کی اعلیٰ مثال ہیں۔ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اللہ کے سامنے جھک گئے۔ تاریخ میں کچھ روایات ملتی ہیں کہ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر ناحق تہمت لگائی۔ یہ تہمتیں زیادہ تر بنی اسرائیل کی جھوٹی کہانیوں پر مبنی ہیں، جنہیں قرآن نے واضح طور پر رد کیا ہے۔ مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں
اور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اس لیے ان پر جھوٹ باندھنا نہایت بڑا گناہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں عدل و انصاف کی ایک نہایت اہم تعلیم دیتا ہے۔ ناظرین کرام، فیصلہ کرتے وقت جلد بازی کبھی بھی نہ کریں، دونوں فریقین کی بات مکمل سن کر ہمیشہ فیصلہ کریں، اللہ سے ہر وقت رہنمائی طلب کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں انصاف کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں عدل و انصاف پر قائم رکھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری محنت کی قدر کرتے ہوئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔